ایران کے بادشاہ دعویٰ کرتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کے رگوں میں خدائی خون ہے، لہذا ایران کے باشندے بھی انہیں اسی نظر سے دیکھتے، ان کے آگے سر بسجود ہوتے اور انہیں ہر قانون اور نقد و نظر سے ماوراء فوق البشر تصور کرتے تھے۔ مزید برآں ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ بادشاہت ان کا آسمانی حق ہے۔ ان سلاطین کا ہر انسان پر پیدائشی حق تھا، لیکن کسی انسان کا ان پر کوئی حق نہ تھا۔ حکمرانی کے لیے صرف ایک ہی خاص خاندان یعنی کیانی خاندان مخصوص تھا، اس لیے یہی باور کیا جاتا تھا کہ صرف اسی خاندان کے افراد تاج و تخت کے مالک ہو سکتے ہیں، اور بادشاہت پر ان کا یہ حق موروثی اور الہی ہے۔ اگر انہیں اس خاندان میں بادشاہت کے لیے کوئی سن رسیدہ شخص نہیں ملتا تھا تو اس خاندان کی کسی عورت یا بچی ہی کو تاج پہنا دیتے تھے۔ چنانچہ کسریٰ کی لڑکی بوران تخت اور دوسری بیٹی ازرمی تخت نشین ہوئی، اور شیرویہ کے بعد اس کے 7 سالہ بچے کو تخت شاہی پر بٹھایا گیا، اور خسرو پرویز کے بیٹے فرخزاد خسرو کو شہنشاہ تسلیم کیا گیا۔ حالانکہ ان دنوں کئی قابل سالار اور سردار موجود تھے، لیکن زمامی حکومت محض اس لیے ان کی سپرد نہیں کی گئی کہ ان کا نسبی تعلق شاہی خاندان سے نہیں تھا، کیونکہ سمجھایا جاتا تھا اور عام پبلک کو بھی یہی سمجھایا جاتا تھا کہ ان کی دل و دماغ دوسری انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ اسی وجہ سے فوکاس نے جب 210 عیسوی میں رومی بادشاہ مارس سے جنگ کی اور اسے قتل کر کے خود تخت پر قابض ہو گیا، تو فوکاس نے ایک سفیر کے ذریعے ایران کی حکومت کو اپنی تخت نشینی کی اطلاع دی۔ اسی وقت ایران کے تخت پر نوشیروان عادل کا پوتا خسرو پرویز متمکن تھا۔ خسرو پرویز کو 591 عیسوی میں اندرونی بغاوت کی وجہ سے فرار ہونا پڑا تھا۔ اسی موقع پر مقتول رومی بادشاہ مارس نے اسے اپنے علاقے میں پناہ دی تھی اور تخت و تاج کے دوبارہ حصول میں بھی اس کی بھرپور مدد کی تھی۔ انہی دنوں خسرو پرویز نے مارس کی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ اسی رشتے کی وجہ سے وہ مارس کو باپ کہتا تھا۔ 210 عیسوی میں خسرو پرویز دریائے فرات پار کر کے شام کے علاقے میں داخل ہو گیا اور رومی سلطنت کی حدود میں بڑھتا چلا گیا۔ ایرانی فوجی انطاکیہ کو فتح کر کے یروشلم پر قابض ہو گئی۔ خسرو پرویز کی اس کامیابی میں نستوری اور یعقوبی فرقے کے عیسائیوں اور یہودیوں کا بڑا عمل دخل تھا، کیونکہ وہ رومی سلطنت کے خلاف تھی۔ رومی سلطنت کو بچانے کے لیے اعیان حکومت نے افریقی مقبوضات کے رومی گورنر کی خاموشی پیغام بھیجا۔ اس نے اپنے لڑکے ہرقل کو اس مہم پر روانہ کیا۔ ہرقل نہایت رازداری سے آیا، معمولی سی لڑائی کے بعد سلطنت پر قابض ہو گیا اور فوکاس کو قتل کر دیا، لیکن ہرقل ایرانی فوجوں کے سیلاب کو نہ روک سکا۔ 212 عیسوی تک رومی دارالسلطنت سے باہر مشرقی اور جنوبی حصہ کھو چکے تھے، اور عراق، شام، فلسطین، مصر اور ایشیائی کوچک وغیرہ پر صلیبی علم کی بجائے درفش کاویانی لہرا رہا تھا۔